یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو رضیہ بیگم؟ میں نہیں مانتا ان باتوں کو، یہ سب قصے کہانیاں ہیں جن باتوں کو میرا دل نہیں مانتا۔ میں کیسے مان لوں ان باتوں کو؟ توبہ میری یا اللہ توبہ، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے 1000 دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ ایسی الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرے۔ بیگم میرا نام سیٹھ وقار ہے۔ سیٹھ وقار میرے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، بنگلہ، گاڑیاں، بے شمار دولت اور وہ سب کچھ جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ مجھے کہاں سے ملا؟ محنت سے۔ میں نے دن رات محنت کی اور آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ مجھے کسی نے نہیں دیا، میں نے خود حاصل کیا ہے۔ کسی خدا نے اوپر سے نہیں پھینکا۔ ہر وقت خدا خدا کرتی رہی ہو، کہاں ہے خدا؟ دکھا مجھے، اگر خدا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نہیں مانتا ایسے خدا کو جو نظر ہی نہ آئے، تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے، انسان کی روح قبض کرتا ہے اور کسی کو نظر بھی نہیں آتا؟ اچھا باتیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے ناشتہ تو کر لیں، آپ تو پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے آپ کو سمجھا سمجھا کر۔ ارے تم میرے ساتھ اپنا دماغ نہ لڑایا کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وقار ٹیشو پیپر سے منہ صاف کرتا باہر چلا گیا۔ یا میرے خدا، اس کام عقل انسان کو ہدایت دے دے، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے۔ یہ کہہ کر رضیہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ سیٹھ وقار اپنی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھا مین روڈ پر جا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ بھی خود ہی کرتا تھا، غریبوں سے سخت نفرت کرنے والا اور بے رحم انسان تھا۔ وقار درمیانی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا آدمی اس کی گاڑی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تو سیٹھ وقار نے ایک دم سے بریک لگائی۔ وقار نے بڑی مشکل سے گاڑی کو روکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر بوڑھا آدمی گھبرائے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں صاحب، میں نے آپ کو روکا۔ وقار نے زور سے بوڑھے کے گال پر تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو، اگر تم گاڑی کے نیچے آ جاتے تو جانتے ہو میں نے کتنی مشکل سے گاڑی کو روکا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ صاحب مجھے آپ سے ایک کام تھا، میں آپ کے گھر بھی گیا تھا۔ وقار اور برک اٹھا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھ سے ملنا ہے تو فیکٹری میں ہی ملا کرو، تم کیوں گھر گئے تھے؟ بوڑھا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میرا بچہ بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں، میں اس کے لیے دوائی لے آؤں۔ سیٹھ وقار نے طیش میں آ کر بوڑھے کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ارے بوڑھے، تمہارا دماغ خراب ہے، بیٹا تمہارا بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے میں کیوں دوں؟ تم نے جو پہلے پیسے لیے تھے وہ تو تم نے واپس کیے نہیں۔ خدا کے لیے صاحب جی مجھے غریب پر مہربانی کریں، میں آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، ارے جاؤ دفع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ اور کس خدا کی بات کرتے ہو جسے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور آج کے بعد فیکٹری آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ بوڑھا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے میرے خدا، اس بے رحم اور ظالم انسان سے چھین لے ساری دولت اور جان لے لے اس کی۔ موت کا فرشتہ بھیج، اور تجھے پتہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے بیٹے کو تندرستی دے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلا گیا اور سیٹھ وقار غصے سے سر کو ہلاتے ہوئے بولا، بے وقوف بوڑھا، خدا ہوگا تو تیری بد دعا سنے گا۔ یہ کہتے ہوئے وقار گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وقار اپنے کمرے میں بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے خواب میں موت کا فرشتہ آیا اور بولا، مجھے اس خدا نے بھیجا ہے جو زندہ اور قائم ہے، جس پر تو نے یقین نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، جا سیٹھ وقار کی جان نکال کر لے آ، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اور میں ہوں موت کا فرشتہ، آج تیری جان لے کر ہی جاؤں گا۔ تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت ناراض ہے،
تم غریبوں پر ظلم کرتے ہو، موت پر یقین نہیں رکھتے ہو۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہاری جان نکالنے لگا ہوں۔ سیٹھ وقار کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے اے میرے رب، مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ تیرا ہی بھیجا ہوا موت کا فرشتہ ہے۔ آج سے ہی میں سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی غریب کو تنگ نہیں کروں گا۔ مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، مجھے معاف کر دے۔ اے میرے پروردگار، تو موجود ہے، زندہ اور قائم ہے، مجھے یقین آ گیا ہے۔ جاؤ، تمہیں مہلت دی۔ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ آدمی سچی توبہ کر لے تو اسے تھوڑی مہلت دے دینا، میں پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر موت کا فرشتہ چلا گیا۔ وقار کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے نرم بستر پر دراز تھا، مگر اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط تھا اور دنیا بنانے والے نے اس کو بتا دیا تھا کہ وہی خالق ہے۔ جب چاہے جلا بخش دے اور جب چاہے جان لے لے۔ سیٹھ وقار نے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ وہ اب کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ رات کے اس پہر جب مینیجر صاحب نے اپنے سیل فون پر سیٹھ وقار کا نمبر دیکھا تو وہ شدید حیران ہوا۔ یا اللہ خیر کہتے ہوئے اس نے یس کا بٹن پش کر دیا۔ جی سر، حکم۔ وہ بولا، صابر صاحب، ہماری فیکٹری میں جو بوڑھا ورکر تھا جس کو میں نے آج فارغ کر دیا تھا، اس کو واپس رکھ لیں اور اس کو بچے کے علاج کے لیے جو رقم درکار ہے وہ دے دیں۔ میرے صبح آنے سے پہلے باقی باتیں فیکٹری آ کر کروں گا۔ مینیجر صاحب حیران فون تھامے کھڑے تھے اور سیٹھ وقار نے مطمئن انداز میں سر بستر کی پشت سے لگا لیا۔